الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان سب کا اپنا اپنا الگ الگ ہے۔ کسی کو مال دے کر امتحان تو کسی سے مال لے کر امتحان ہے، اور اسی طرح سے کسی انسان کو دنیاوی ذمہ داری جو عہدے ہوتے ہیں وہ دے کر امتحان ہے، کسی سے چھین کر امتحان ہے۔ بادشاہ کا بادشاہی میں امتحان ہے، فقیر کا فقیری میں امتحان ہے۔ ساری دنیا ایک سی نہیں ہو سکتی، سارے کے سارے مالدار ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے غریب ہو جائیں یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو لے کر کے چلنا ہے تو کچھ کام کرنے والے لوگ ہوں گے تو کچھ کروانے والے ہوں گے، کچھ مزدور ہوں گے تو کچھ ذمہ دار ہوں گے، اونرس ہوں گے، جبھی اس دنیا کا نظام چل سکتا ہے۔ سارے کے سارے مالدار ہو گئے تو کام کون کرے گا، کہ سارے کے سارے فقیر ہو گئے تو مزدوری کون دے گا۔ اس لیے اللہ کے نظام کو سمجھیں، اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کا امتحان اسی شکل میں ہمارے پاس پہنچ جائے گا، جس حالت میں بھی ہے، جس عہدے پر بھی ہے، جس کیٹیگری کے اندر ہے، جس طرح کے بھی ہیں، بس یہ سمجھیں کہ اللہ کا شکر ادا کرے لاکھ۔ اس لیے کہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات ان دو میں سے یہ ہے، دنیاوی لیول پر ہمیں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھنا چاہیے۔ بہت بڑا بگاڑ ہے یہ کہ دنیا کی لیول پر ہم ہمیشہ اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ کسی انسان کے پاس سائیکل ہے تو بائک جس کے پاس ہے اس کی نگاہ ادھر لگی ہوئی ہے کہ میرے پاس تو کوئی موٹر سائیکل ہے ہی نہیں، میرے پاس تو سائیکل ہی ہے، تو سائیکل کی ناشکری میں ہے۔ لیکن بائک والا تو خوش ہونا چاہیے، اس کے پاس تو بائک ہے، اس سے پوچھو بائک ہے نہیں، آپ بس بائک ہی ہے، کار نہیں ہے، تو وہ والا اس کے اندر بھی ہے ہی نہیں خوش۔ کار والے تو خوش ہونا چاہیے، اب کار والے سے کہو بھائی خوش ہو، یہ تو 1 گھنٹہ وہ ہونی چاہیے تھی، اور اچھی والی ہونی چاہیے، سوئفٹ ڈیزائر ہونی چاہیے تھی، تو ڈیزائر والا تو خوش ہونا چاہیے، اور اس سے پوچھو گے نہیں کہاں تو ڈیزائر سفاری پفاری کیا کیا کام ہوتے تو جان اوڈی ہونی چاہیے تھی، اور اوڈی والے سے پوچھو گا نا وہ بھی یوں کہے گا کہ نہیں یہ والی کی وہ والی ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اس انداز میں کوئی بھی انسان خوش نہیں ہے جب تک اس کی نگاہ اپنے سے اوپر ہے، مال میں، دنیا میں، تو وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کسی کے پاس میں سائیکل ہے تو اس کو چاہیے کہ اسے دیکھے کہ جس کے پاس سائیکل نہیں ہے۔ اب یہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس ہے تو سائیکل۔ موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے کہ اللہ تیرا شکر ہے اس کے پاس تو سائیکل ہی، مجھے اللہ نے موٹر سائیکل دے رکھی۔ اور جو کار والا ہے موٹر سائیکل والے کو دیکھے کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تو کار ہے، کہ اس کے پاس تو کار ہے بھی نہیں، بائک ہی ہے۔ اور ایسے ہی جو بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو دیکھے کہ میرے پاس تو بڑی ہے اس کے پاس تو چھوٹی ہے۔ تو اس طرح سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ کی یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے جس حال میں رکھا۔ اور اگر اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھیں گے تو کوئی خوش نہیں ہے۔ آج ہم لوگ دکھی پریشان ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا
جس کا جو بھی کام ہے، بزنس ہے، جس میں بھی لگا ہوا ہے، وہ اس کے اندر چین سے نہیں ہے، وہ اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی نگاہ اوپر والے کی طرف لگی ہوئی ہے کہ میں 500 کماتا ہوں، وہ تو 1000 کماتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کبھی ہے کہ میں 500 کماتا ہوں اور فلاں 200 کماتا ہے تو میں اللہ کا شکر ہے، اور 200 والوں کو کہنا چاہیے میں 200 کما رہا ہوں، فلاں 100 بھی کما رہا، بہت سے بالکل بھی نہیں کما پا رہا، ان کے جسم کے اعضاء صحیح نہیں ہے۔ تو اس انداز میں ہم دیکھیں، ذرا سا پوائنٹ اگر چینج کر دیں، اوپر دیکھنے کی بجائے نیچے اگر دیکھ لیں تو آپ کو ایک راز کی بات بتا دوں۔ آج ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ چھن بھی رہی ہے، پریشان بھی ہو رہے ہیں، دکھی بھی ہے، اس کی وجہ آپ سے بتا دی کہ اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں۔ نیچے والے کی طرف اگر ہم دیکھ لیں تو انسان کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق مل جائے گی اور وہ یوں کہے گا کہ اے اللہ جس حال میں تم نے رکھا ہے آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بارے میں کلام پاک کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ سائیکل والا اگر شکر ادا کرے سائیکل کا تو اللہ کو موٹر سائیکل دے سکتا ہے، اور موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل کا شکر ادا کرے گا اسے اللہ کار دے سکتا ہے۔ یہ خالی آپ کے لیے مثال سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں میں، باقی میرا کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہے کہ آپ لوگ کار اور موٹر سائیکل سناؤں، یہ تو آپ لوگ جیسے ہیں مثال آپ کی سمجھ میں آتی اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس نعمت کا شکر گزاری کی جاتی ہے اللہ اس سے اوپر کی نعمت دے دیتا ہے، لیکن ناشکری کی وجہ سے جو نعمت ہمارے پاس وہ بھی ہماری چھن جاتی ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی ہوتا نہیں ہوتا ایسا کہ صاحب چاہت یہ تھی کہ فلاں آدمی تو مالدار ہے، ہم بھی ایسے بنیں گے ایسے بنیں گے، اس کے لیے کیا کیا کرتا ہے، حرام حلال چوری چکاری ڈکیتی سب کچھ کرتا ہے، اور کوا چلا ہنس کی چال اور جیل پہنچ گیا، پھر نہ ادھر کا نہ ادھر کا، جو تھا وہ بھی گیا، جو کام کر رہا تھا چھوٹا موٹا وہ بھی گیا۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اس دنیاوی معاملات کے اندر، دنیاوی مال و متاع پیسے روپیے کے اندر، بینک بیلنس کے اندر ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں، نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ چیز توفیق مل جائے گی کہ اے اللہ آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے بہت دیا رکھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ بنے گا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اوپر والے کو دیکھو کہ ایک انسان اگر ایک ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں 5 ٹائم کی تو پڑھنی چاہیے، 2 ٹائم کی کیوں کم، 5 ٹائم کی نماز پڑھنی چاہیے۔ 5 والا ہے تو ہمیں 6 ٹائم پڑھنی چاہیے، 6 والا ہے تو ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کے 7 کی پڑھنی چاہیے، 7 والا ہے تو ہم 8 کی پڑھنی چاہیے، 8 والا ہمیں 9 کی پڑھنی چاہیے۔ یہ تصویر یہ ایک پڑھتا ہمیں 4 تصویر پڑھنی چاہیے، یہ جو ہے فلاں فلاں چیز عمل کرتا ہمیں اس سے آگے بڑھ کر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس میں الٹا ہوتا۔ آپ دیکھ لیجیے، اگر کسی سے کہو کہ بھی آپ جو ہے ماشاء اللہ نماز پڑھو، ارے میں کم سے کم جمعے کی پڑھ تو لیتا ہوں، فلاں فلاں تو یہ بھی نہیں پڑھتا، وہ دیکھ رہا نیچے والے کو، دینی کام میں کہاں دیکھ رہا ہوں نیچے والے کو، ارے میں 3 دن کے لیے کم سے کم گیا تو ہوں جماعت میں، لیکن وہ بالکل نہیں جاتا، لو یہ اپنے نیچے والے کو دیکھے گا، ہے الٹا نہیں ہے۔ جہاں ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے سے اوپر والے کو، وہاں ہم دیکھ رہے ہیں نیچے والے کو، اور جہاں دیکھنا چاہیے دنیاوی معاملات کے اندر نیچے والے کو، ہم وہاں دیکھ رہے ہیں اوپر والے کو۔ یہ سسٹم ہمارا ایسے کر کے الٹا پلٹی چل رہا ہے، ساری زندگی ہماری خراب ہو، دیکھ لیجیے ساری کی ساری زندگی ہے ان 2 باتوں کے اندر، اگر آپ غور کر لو ان 2 باتوں میں ساری زندگی آپ کی آ جائے گی۔ ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، مجاہدہ بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہی 2 باتیں ملیں گی آپ کو کہ کہیں نہ کہیں یا تو انسان بالکل ٹھیک چل رہا ہے کہ جو اس کے پاس ہے اللہ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھ رہا ہے اور دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ بتاؤ دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کری ہے تو وہ آباد ہے، دنیا آباد ہے نہیں ہے، ایک سے ایک دکانیں کھلنے نہیں کھلنے، ایک سے ایک مکان بننے نہیں بننے، ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے وہاں پر، لیکن یہاں دیکھ لو آپ یہاں نہیں ہے ایسا، ورنہ ہونا چاہیے تھا کہ اس مسجد کے اندر 50 ہیں نمازی، ہم یہاں پر 100 نمازی کریں گے، بتاؤ بڑھتے گھٹتے، جو کہتے ہیں وہاں 25 ہیں، یہاں کم سے کم 50 تو ہیں، الٹا
یہاں 50 تو ہیں کم سے کم، اور وہاں کتنے ہیں؟ 25 ہی ہیں. تو ہمیشہ ہم دین میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے. اگر دین میں اوپر کی طرف دیکھتے تو آج ہماری حالت نہ ہوتی، ہم بہت اونچائی پر ہوتے. اس لیے میرے بھائیوں، ان دو باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی گہرائی میں تھوڑا سا جاننا پڑے گا، اور گہرائی میں جانے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کا قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، پیارے آقا کی احادیث بھی سیکھنی پڑے گی. اور یہ چیزیں ہم اگر نہیں سیکھیں گے اسلام والے مسلمان تو اور کون سیکھیں؟ میں چھوٹی سی بات آپ سے کہوں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی 100 سال 50 سال 20 سال 30 سال 40 سال ہو گئی ہے. یہ تو بات ہے کہ موت آئے گی کبھی تو آئے گی، لیکن کمال کی بات دیکھیں کہ ہم نے سب کچھ پڑھ کر کے رکھ دیا. ہندی بھی پڑھ دی، کتنے لوگ آپ بیٹھے سب لوگ اسی طرح کے ہندی پڑھے ہوئے ہیں، انگلش پڑھے ہوئے، ساری چیزیں پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ بڑا احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ بہت سے لوگ یہاں بھی اس طرح کے مل جائیں گے جو قرآن نہیں پڑھے. ساری زندگی اللہ رب العزت نے یہ چیز موقع دیا ہے. فرشتے کلام پاک پڑھ نہیں سکتے، نہیں پڑھتے وہ تو جو ہم پڑھتے ہیں اسے لے کر کے جاتے ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے قرآن. فرشتے نہیں پڑھتے قرآن، وہ ہم یہاں سے جو پڑھتے ہیں اس کو لے کر کے جاتے ہیں. جتنا اچھا پڑھیں گے اتنے اچھے انداز میں لے کر کے جائیں گے، یا اللہ اس نے پڑھا ہے. آپ سوچو اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے. لیکن پوری زندگی ہو گئی یہ کلام پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور میں نے یہاں سے کتنی بار اس کا اعلان کیا، آج اور پھر کر دیتا ہوں. تو لوگ یوں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، حالانکہ پتہ نہیں اس میں کہاں ہوں گے. ہمیشہ ایک جگہ تھوڑی پڑھا جاتا ہے، باقی وہی پڑھ لیتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں بڑا چھوٹا بڑا گرا پڑا جو بھی ہے A to Z میرے پاس آ سکتے ہیں. کسی بھی ٹائم آپ ٹائم مانگیں انشاءاللہ ٹائم دیں گے، لیکن آپ کو آنا پڑے گا. آپ کو کم سے کم مسجد تک آنا پڑے گا، باقاعدہ آپ کو ہاتھ میں اٹھانا پڑے گا، اس کو یاد آپ کو کرنا پڑے گا. ہم سے سبق ہی دے سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، اس کے اندر عمر نہ دیکھیں آپ، جو عمر کٹ گئی، لیکن آئندہ کی جو عمر ہے اس کو لے کر کے بیٹھیں. ایک حرف بھی اگر آپ یاد کرنا شروع کریں تو اس زندگی میں کم سے کم کلام پاک کو سیکھ ہی جائیں گے. ورنہ سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا کہ ساری زندگی ہم نے کہاں لگائی. ساری زندگی ہم نے وہاں لگائی، کھانے پینے میں لگائی. جانور بھی تو کھاتے پیتے ہیں، پرند بھی تو کھاتے پیتے ہیں، چرند بھی تو کھاتے پیتے ہیں، اسی میں ہم نے لگا دی. کیا فرق ہوا ان میں؟ ہمیں بتائیے آپ. چرند پرند درند جو کام کرتے ہیں وہ بھی ہم نے کر لیا. ہم میں کیا فرق ہوگا؟ تو فرق تو ہے نا. ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، باقی مخلوقات اشرف المخلوقات تھوڑی ہے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ کوشش کریں، تھوڑا ٹائم نکالیں، تھوڑا ٹائم نکال کر کے مسجد میں آئیں کسی وقت. ویسے بھی یہاں پڑھائی رات دن رہتی ہے، صبح سے دوپہر تک پڑھائی ہوتی ہے. ظہر سے عصر کے بیچ میں نہیں ہوتی، اس میں آرام کا ٹائم رہتا ہے. آپ کا بھی ہمارا بھی. عصر سے مغرب تک پڑھائی ہوتی ہے، مغرب سے عشاء تک بھی ہوتی ہے. عشاء کے بعد آپ اس ٹائم بیٹھیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ لوگ آئیں پڑھیں، یہ نہ دیکھیں کہ صاحب ہم تمہاری وقت بہت ہو گئی، یہ نہ دیکھیں، بلکہ پڑھنا شروع کریں. پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا پڑھیں گے؟ آپ کو کلام پاک کی بات چل رہی ہے. کبھی آپ کو جی میں اٹھا کے بستہ جا رہا ہوں اسکول، وہ آپ جہاں گئے تھے وہ جانے، ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت